بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، حسن اللہ یاری نرجسی رافضی، اس نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز پر اعتراض کیا تھا، جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا، اور اس کا جواب ہم نے اپنی ایک سابقہ ویڈیو کے اندر بھی دیا۔ اسی نرجسی رافضی حسن اللہ یاری کے اسی ویڈیو کلپ کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز پر دوسرا اعتراض کیا گیا ہے۔ آپ پہلے اس نرجسی رافضی حسن اللہ یاری کا ویڈیو کلپ جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا ہاں تو آپ نے بالکل یہ کہتا انی سہوت، اچھا یہ میں بھول گیا ہوں، میں بھول گیا تھا۔ اچھا کیوں بھول گئے تھے؟ جہزت عیرا من الشام حتی قدمت المدینہ، میں عیر بولتے ہیں قافلے کو، جو تجارت کا قافلہ ہوتا ہے نا، مسافروں کا قافلہ، میں نے ایک قافلے کو اس پہ مال کیا ہے، سوار کیا مال۔ جہزت عیرا، میں نے پورا قافلہ، یعنی یہ آدمی تھا دلال نا، وہ دلالی اس کے دلال خلیفہ بن گیا لیکن ابھی ہے ہی دلال، اس کے ذہن میں ابھی اون خچر وغیرہ کی سوچ ہے۔ یہ قافلہ شام سے اگر نکل جائے، اس میں کتنے خچر ہونے چاہیے، کتنے گدے ہونے چاہیے کتنا اونٹ ہونے چاہیے، پھر ان پہ خچر پہ ہمیں کیا کون سا سامان بہتر ہے، گدے پہ کیا رکھ دیں بہتر ہے، اونٹ پہ کیا رکھ دیں بہتر۔ تو کہتا ہے میں نے جب نماز پڑھتے ہوئے میرا ذہن اور مقام پہ تھا، میرا ذہن شام میں تھا، شام میں ایک قافلہ بنا رہا ہوں، قافلے میں حیوانوں کو، حیوان ہوتے ہیں خچر، وہ دلال آدمی جانوروں کو اچھی طرح جانتا بھی ہے، جو اس نے پورا زندگی اس کی دلالی میں گزری ہے۔ پھر میں نے اس کو قافلہ بنایا، قافلہ کو میں نے سامان لگا دیا، پھر قافلہ کو میں اس کو لے کے آیا ہوں، شام سے مدینے تک پہنچا دیا میں نماز میں۔ جب اس کی حالت یہ ہے تو لازمی بات ہے، تو میں کیسے آپ کو وہ سورہ وغیرہ بھول گیا تو بھول گئے بھائی۔ جی تو معزز و محترم سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین تھے۔ آپ کے کندھوں پر خلافت کا بار گراں تھا، اسلامی ریاست کی فلاح و بہبود کے لیے آپ ہر وقت متفکر رہتے تھے۔ لوگوں کی دیکھ بھال، بیت المال کے عطیات کی تقسیم، لوگوں میں اناج و غلہ و راشن کی تقسیم، جنگوں میں سے حاصل ہونے والے غنائم کی تقسیم، اور اسی طرح کے بے شمار معاملات آپ کو درپیش ہوتے تھے۔ تو ایسی حالت میں دوران نماز سہو و نسیاں واقع ہو جائے تو اس میں ہنسنے والی یا مذاق اڑانے والی کوئی بات بظاہر نظر نہیں آتی، مگر یہ رافضی نرجسی بے حیا اور گستاخ ہے اور جاہل بھی ہے۔ کتب شیعہ کا مطالعہ بھی اس کا نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسے ملعون کو بعض رافضیوں نے اپنا مناظر بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس نرجسی رافضی کو یہ بھی علم نہیں کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ ائمہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہ دوران نماز وہ دائیں بائیں آگے پیچھے تھوکتے تھے، تو حسن اللہ یاری تم اس نماز کے لیے کیا کہو گے؟ یہ حوالہ ملاحظہ کرو، یہ کتاب تمہاری الاستبصار ہے، جو تمہارے شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کی ہے، دارالکتب الاسلامیہ تہران سے یہ شائع شدہ ہے، جلد 1 ہے، صفحہ اس کا جو ہے وہ 443 ہے، اور روایت کا نمبر جو ہے وہ 1709 ہے۔
اس کے اندر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ روایت کرنے والا عبید بن زرارہ ہے. وہ کہتا ہے کہ قال سمعت ابا عبد اللہ یقول، کہ میں نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے یہ سنا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کانا ابو جعفر علیہ السلام یصلی فی المسجد، کہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نماز پڑھتے تو آپ کیا کرتے، فَيَبْصُقُ أَمَامَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَخَلْفَهُ عَلَى الْحَصَى وَلَا يُغَطِّيهِ، تو آپ اپنے سامنے تھوکتے، اپنے دائیں تھوکتے، اپنے بائیں تھوکتے اور اپنے پیچھے کنکریوں پر بھی تھوکتے، اور تھوکنے کے بعد جو ہے وہ اس تھوک کو ڈھانپتے بھی نہیں تھے. حالانکہ اسی الاستبصار کے اندر ہی دوسری روایت جو ہے ایک صفحہ قبل، یعنی جلد 1 صفحہ 442 کے اوپر 1704 نمبر روایت ہے، جو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. جعفر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان جعفر عن ابیہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال البذاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتہ دفن، کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مسجد میں تھوکنا جو ہے وہ گناہ ہے، اور اس تھوکنے کا کفارہ جو ہے وہ اس کو دفن کرنا ہے. ارے نرجسی رافضی، ذرا غور سے سننا اور اطمینان کے ساتھ سننا کہ تم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز میں ہونے والے سہو و نسیان پر مذاق اڑا رہے تھے. ذرا یہ دیکھنا تمہاری کتابوں کے اندر ائمہ اہل بیت کی نمازوں کا کیا حال ذکر کیا گیا ہے. یہ الکافی ہے جس کی جلد 3 ہے، صفحہ اس کا 370 ہے. اس کے اندر علی بن محضیار روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ ان علی ابن محضیار قال رأیت ابا جعفر الثانی یطفل فی المسجد الحرام فیما بین الرکن الیمانی والحجر الاسود ولم یدفنہ. علی بن محضیار کہتا ہے کہ میں نے ابو جعفر ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے مسجد حرام میں رکن اور حجر اسود کے درمیان تھوکا اور اس کو دفن بھی نہیں کیا. اب ذرا غور کر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو گناہ قرار دے رہے ہیں اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا قرار دے رہے ہیں، اور تمہاری کتابوں کے مطابق الاستبصار اور الکافی دونوں تمہاری اصول 4 کی کتابیں ہیں. ان کے مطابق ائمہ کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے ائمہ، کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے والد سے امام باقر سے ان کا عمل ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ آگے بھی تھوکتے، پیچھے بھی تھوکتے، دائیں بھی تھوکتے اور بائیں بھی تھوکتے. اور دوسری روایت کے اندر امام ابو جعفر ثانی سے روایت کی جا رہی ہے کہ انہوں نے مسجد حرام میں رکن اور حجر اسود کے درمیان تھوکا اور اس کو دفن بھی نہیں کیا. تو حسن اللہ یاری، تم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کا مذاق اڑا رہے تھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ ایسے شخص کو تم کسی محلے کی مسجد کا امام بھی نہیں بناؤ گے، پیش امام نہیں رکھو گے. تو حسن اللہ یاری، میں تم سے پوچھتا ہوں، ذرا تم بھی بتاؤ
کہ جو نماز میں سامنے تھوکتا ہو، دائیں تھوکتا ہو، بائیں تھوکتا ہو، حتیٰ کہ پیچھے بھی تھوکتا ہو، تو کیا تم ایسے کسی شخص کو اپنے کسی محلے کی امام بارگاہ کا امام بنانے کے لائق سمجھو گے؟ کیا لوگ اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے کہ پیچھے نماز پڑھنے والے جو ہیں ان کے منہ تھوک سے بھرے ہوئے ہوں گے؟ مسجد میں تھوک نہ صرف مسجد میں بلکہ بیت اللہ، مسجد حرام، اور وہ بھی رکن اور حجر اسود کے درمیان تھوکے۔ تم بتاؤ ایسے شخص کو اپنی کسی امام بارگاہ کا پیش امام بنانے کو کے لائق سمجھو گے؟ حسن اللہ یاری، ہم تمہاری طرح بے ادب و گستاخ نہیں ہیں، ہم ائمہ اہل بیت کی تعظیم دل و جان سے کرتے ہیں، بلکہ تمام سادات اور اہل بیت کی تعظیم و تکریم کو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہمارا نظریہ و عقیدہ تو یہ ہے کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم قطعاً روافض کی ان من گھڑت روایات کو بہانہ بنا کر ائمہ اہل بیت کی توہین نہیں کر سکتے کہ معاذ اللہ ان کی نمازیں ایسی ہوتی تھیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ان کی نماز خشوع و خضوع پر مبنی تھیں۔ یہ روایات نرجسی رافضیوں نے ان کی جانب منسوب کی ہوئی ہیں۔ اب ذرا مزید سنو، یہ کتاب ہے تہذیب الاحکام، جس کی جلد 2 ہے، صفحہ اس کا جو ہے وہ 332 ہے، اور روایت کا نمبر جو ہے وہ 2914 ہے۔ معاویہ بن عمار روایت کرنے والا ہے، اور یہی روایت تمہاری کتاب وسائل شیعہ کے اندر جلد 3 صفحہ 140 پر روایت کا نمبر 9350 ہے۔ ابو القاسم معاویہ بن عمار روایت کرتا ہے کہ ان ابی عبداللہ، وہ روایت کر رہا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے، قالا کہتا ہے، قلت لہ الرجل یعبس بذکرہ فی الصلاۃ المکتوبہ، قالا وما لہ فعل، قلت عابس بہ حتی مسہ بیدہ فقال لا بأس، کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ ایک آدمی فرض نماز میں اپنے ذکر آلہ تناسل کے ساتھ کھیلتا ہے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یہ ان کی روایتیں ہیں، ان کی کتابوں کے اندر، اور کتابیں بھی وہ جن کو یہ اصول اربع کا درجہ انہوں نے دیا ہوا، اصول کا درجہ جنہیں دیا ہوا ہے، ان کتابوں کے اندر یہ روایتیں ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ائمہ کی طرف منسوب کی گئی ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی حقیقت نہیں ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ وہ یہ کیوں کرتا ہے، ایسا کس لیے کرتا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ بس وہ ایسے ہی اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ یہ ہے تمہاری، اب یہ تمہاری اصول کی کتاب کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی سنو کہ تم پھر ایسی ہی نمازیں پڑھتے ہوگے۔ تو بہرحال الرجل یعبس بذکرہ فی الصلاۃ المکتوبۃ قال وما لہ فعل قلت عابس بہ حتی مسہ بیدہ فقال لا بأس۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے نے جب وہ سوال کیا تو راوی کہتا ہے کہ بس وہ ایسے ہی اس کے ساتھ دھیان لگا رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے، ہاتھ کے ساتھ بھی اپنے آلہ تناسل کو چھوتا رہتا ہے۔ تو آگے امام کی طرف منسوب کر کے کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تمہاری نمازوں کے طریقے تھے جن کے اندر تم آسانیاں اور سہولتیں جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو ائمہ کی طرف منسوب کرتے رہے۔ تو امام کی طرف منسوب کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے لا بأس، کہ امام نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہاری کتابوں کے مطابق تو یہ امام کی سرٹیفائیڈ قسم کی نماز ہے، جس میں آدمی ذکر آلہ تناسل سے کھیل رہا ہے، اور امام فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔
حسن اللہ یاری تمہیں اب ان باتوں پر ہنسی تو نہیں آ رہی ہوگی۔ رافضی نرجسی ملعون تمہیں تو نماز میں سہو واقع ہونے پر ہنسی اور مذاق سوچتا ہے۔ ذکر آلہ تناسل کے ساتھ کھیلنے والی تو تمہاری پسندیدہ نماز ہوگی۔ کسی دن اس طرح نماز پڑھ کر آن لائن اپنے فالورز کو بھی دکھانا اور بتانا بھی کہ ہماری کتابیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اماموں کی طرف نسبت ہے کہ ہماری کتابیں اماموں سے ایسی نماز کی اجازت دیتی ہیں۔ یہ ہیں تمہاری کتابیں، یہ ہیں وہ روایات۔ تمہیں سہو اور نسیان واقع ہونے پر ہنسی اور مذاق سوج رہا تھا، یہ دیکھ تمہارے گھر کی کتابوں کے اندر ائمہ کی طرف من گھڑت قسم کی روایات منسوب کر کے تم نے کیسی نمازوں کی ہے جو ہے وہ اجازت دی ہوئی ہے۔ تو ایک اور روایت سنو، یہی الاستبصار ہے، اس کی جو ہے وہ جلد ایک ہے، صفحہ اس کا 88 ہے اور اس کا روایت نمبر 282 ہے، اور یہی روایت وسائل شیعہ کے اندر جلد 3 صفحہ 140 کے اوپر بھی موجود ہے۔ معاویہ بن عمار ہی اس کو روایت کرنے والا ہے، کہتا ہے سألت ابا عبد اللہ عن الرجل یعبس بذکرہ فی الصلاۃ المکتوبۃ فقال لا بأس۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا جو اپنی فرض نماز میں ذکر آلہ تناسل کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتا رہتا ہے۔ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کیا کر رہے ہوتے ہو، یہ ذرا دھیان کرنا کہ وہ اپنے آلہ تناسل کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ کہتا ہے لا باسا، امام نے یہ کہا کہ اس میں حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم اور تمہارے فالورز رافضی تمہاری طرح کی ذہنیت رکھنے والے ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ مردوں کے لیے تو دوران نماز ہماری کتابوں کے اندر یہ سہولیات موجود ہیں، اور اپنی ہی کتابوں کا مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں تمہاری عورتوں کے متعلق سہولیات کا علم نہ ہو۔ تو آؤ میں وہ بھی تیرے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ الکافی ہے جس کی جلد 3 ہے، صفحہ 104 ہے، اس کے اندر عمار بن موسیٰ روایت کرنے والا ہے، 4198 روایت کا نمبر ہے، اور وسائل شیعہ کے اندر بھی 9352 نمبر روایت کے تحت یہ روایت موجود ہے۔ عمار بن موسیٰ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان ابی عبد اللہ علیہ السلام فی المرأۃ تکون فی الصلاۃ فتظن انہا قد حادت۔ یہ غور کرنا، ذرا دیکھنا، ایسی عورت کے بارے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی عورت کے بارے میں فرمایا جو نماز کی حالت کے اندر ہو اور اسے گمان ہو جائے کہ وہ حائضہ ہو چکی ہے۔ یہ تمہاری کتابوں کے اندر جو امام کی طرف منسوب کی گئی باتیں ہیں، میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ امام نے وہ عورت جو حالت نماز کے اندر ہے اور حالت نماز کے اندر ہی اس کو گمان ہو جاتا ہے، اس کو ظن یہ ہوتا ہے کہ میں حائضہ ہو گئی ہوں، تو وہ کیا کرے؟ آگے تمہاری کتاب الکافی جلد 3 صفحہ 104 اس کے اندر کیا ہے؟ تدخل یدہا فتمس الموضع۔ اب یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی اگلی شرمگاہ اندام نہانی میں داخل کرے۔ یہ دیکھو، یہ ائمہ کی طرف کیا منسوب کر رہے ہو کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنی اگلی شرمگاہ کے اندر عورت حالت نماز کے اندر ہو، اسے شک پڑ جائے کہ میں حائضہ ہو گئی ہوں، تو وہ اس کے اندر اپنا ہاتھ داخل کرے اور مقام حیض کو فتمس الموضع، اس کو جو ہے وہ مس کرے، چھوئے۔ فَإِن رَأَتْ شَيْئًا، پس اگر وہ اب کیا کرے گی کہ وہ ہاتھ داخل کرے، پھر نکالے، پھر اس ہاتھ کو دیکھنے کے بعد اگر اس کو اس کے اوپر کوئی چیز نظر آئے تو ان صرفت، تو نماز توڑ دے، نماز کو ختم کر دے۔ وَإِن لَمْ تَرَى شَيْئًا، اور اگر اس کو ہاتھ کے اوپر کوئی چیز نظر نہیں آتی تو اتمت صلاتہا، تو وہ اپنی نماز جو ہے اس کو پورا کرے۔ یہ تمہاری کتابوں کے اندر ائمہ کی طرف منسوب کر کے یہ روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ تمہاری نمازوں کی حالت تو یہ ہوگی، تم
نماز کے اندر واقع ہونے والے سہو و نسیان پر مذاق اڑا رہے تھے، اب پتہ چل رہا ہے کہ تم خود ایسی نمازیں پڑھتے ہوگے، بلکہ یہی نہیں، تم وہ لوگ ہو کہ جن کو نمازوں کے اندر بھی عورتوں کے ساتھ جن کی دلچسپی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ تمہاری کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو ہے تہذیب الاحکام، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ اس کا 329 ہے، روایت کا نمبر 2891 ہے۔ مسمع روایت کر رہا ہے، کہتا ہے قال سألت ابا الحسن علیہ السلام، کہ میں نے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا؟ فقلت اکون اصلی، کہ میں بعض اوقات نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ ایسی نمازیں پڑھنے والے ہو تم لوگ، غور سے سننا، اعتراض کر رہے ہو نماز کے اندر واقع ہونے والے سہو و نسیان پر، کیسی اپنی نمازوں کی حالت دیکھو کیسی ہے۔ فقلت اکون اصلی، کہ میں بعض اوقات نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، فتمر بی جاریتن، تو میری لونڈی، میری کنیز جو ہے وہ خود نماز پڑھ رہا ہے، وہ میرے پاس سے گزر رہی ہوتی ہے، تو فربما ضممتها الیہ، نماز پڑھتے ہوئے ہی میں اس کو پکڑتا ہوں اور پکڑ کر کھینچ کر اپنے ساتھ لگاتا ہوں۔ یہ ہے نماز تمہاری، پڑھ نمازیں رہے ہو اور عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ یعنی خواہشات نفسانی اور عورتوں کے ساتھ شہوت والے معاملات جو ہے، اب میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا، یہ امام اس سے بری ہیں، میں پھر کہتا ہوں کہ امام اس سے بری ہیں، یہ ائمہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ تیرے جیسے رافضی نرجسی جو لوگ تھے انہوں نے ان چیزوں کو ائمہ کی طرف منسوب کیا ہوا ہے۔ تو ابو الحسن یعنی امام موسیٰ کاظم سے سوال کیا کہ فقلت اکون اصلی، کہ میں بعض اوقات نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، نماز میں کھڑا ہوں، فتمر بی جاریتن، تو میری لونڈی، میری کنیز جو ہے وہ میرے پاس سے گزر رہی ہوتی ہے، فربما ضممتها الیہ، میں اس کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، تو آگے امام کی طرف منسوب کیا کر رہا ہے، کہتا ہے کہ تو امام نے فرمایا لا باسا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ارے نرجسی رافضی، یہ دیکھ، یہ تیری کتابیں، وقت کے پیش نظر میں انہی پر اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ میرے پیش نظر وہ روایات بھی ہیں کہ مچھروں کو مارتے رہو، مچھروں کو دفن کرتے رہو، کیا کچھ کرتے رہو، اور وہ جو روایت میں نے پہلی پڑھی جس کے اندر کے آگے پیچھے، اب یہاں ایک ذرہ برابر عقل و شعور رکھنے والا انسان بھی ذرا غور کرے کہ جب وہ پیچھے تھوکے گا تو استقبال قبلہ کہاں رہے گا؟ یہ تم لوگوں نے ائمہ کی طرف منسوب کی ہوئی باتیں ہیں، ائمہ کی نمازیں اس سے پاک ہے، تو نماز کے اندر سہو و نسیاں ہو جانا ان سے بڑی بات تو نہیں ہے۔ جو چیزیں تم نے ائمہ اہل بیت کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں، تو عزیزان گرامی یہ اس ملعون کی خباثت ہے کہ ایسی چیز کہ جس کو میں نے پچھلی اپنی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ ان کی کتابوں کے مطابق کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع عن امتی، اللہ نے میری امت سے یہ چیزیں جو ہے الخطا والنسیان، خطا و نسیان، ایسی چیزوں کو اللہ نے معاف فرما دیا، اٹھا لیا ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہو و نسیان یا نماز کے اندر جو ہے وہ ان کو آ جانے والے خیال کی وجہ سے ان کی نماز پر جو ہے وہ تمسخر اور مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں کہ تمہارے کتابوں کے اندر تمہاری نمازوں کی حالت کیا ہے، یہ بھی اپنے فالورز کو بھی بتانا کہ لوگو ہماری نمازیں یہ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز دوسری ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔